بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد تشریف لائے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند فرمائیں اور ارشاد فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ جاتی ہوئی روح کو دیکھنے کی وجہ سے اوپر اٹھی رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند فرمایا۔ ان کے گھر کے کچھ لوگوں نے آواز سے رونا شروع کر دیا۔ ممکن ہے کہ کچھ نامناسب الفاظ بھی کہہ دیے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے لیے صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، ابو سلمہ کی مغفرت فرما دیجئے اور ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں شامل فرما کر ان کا درجہ بلند فرما دیجئے، اور ان کے بعد ان کے پیچھے رہنے والوں کی نگہبانی فرمائیے۔ رب العالمین، ہماری اور ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجئے اور ان کی قبر کو روشن فرما دیجئے۔ فائدہ: جب کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کے لیے یہ دعا پڑھے تو ابی سلمہ کی جگہ مرنے والے کا نام لے اور نام سے پہلے زیر والا لام لگا دے، مثلا لزیدین کہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سر کی جانب ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب بھی یہ دعا کرنے والا اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس پر وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور دعا کرنے والے سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس جیسی بھلائی دے جو تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ حضرت خالد بن عبداللہ قسری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم کو جنت پسند ہے؟ یعنی کیا تم جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے، ان سے ڈرا جائے، ان کی اطاعت و عبادت کی جائے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی عظمت کا حق ادا کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کا علم پھیلایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے اور ان کی سنتوں سے محبت کی جائے اور دل و جان سے ان کی اتباع میں اپنی نجات سمجھی جائے۔ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقے پر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کو اچھے مشورے دیے جائیں اور جائز کاموں میں ان کی بات مانی جائے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص و وفاداری یہ ہے کہ ان کی ہمدردی و خیر خواہی کا پورا خیال رکھا جائے، جس میں ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا بھی شامل ہے۔ ان کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے،
جتنا ممکن ہو ان کی مدد کی جائے، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔